غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے عبادت گزار تھے اور عبادت سے آپ کی محبت کیسی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا کہ رات کے کسی حصے میں ذکر و اذکار کرتے، کسی حصے میں نوافل ادا فرماتے، اور کبھی لمبے لمبے سجدے کرتے تو کبھی غور و فکر میں مصروف ہو جاتے، کسی وقت تلاوت قرآن کرتے تو کبھی عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنے میں مشغول ہو جاتے۔ ایک اور روایت میں خود حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عبادت اور ریاضت کے معمولات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 25 سالوں تک تنہا جنگلوں اور ویرانوں میں ریاضت کرتا رہا، اور 15 سال تک میں نے عشاء اس طرح ادا کی کہ اس کے بعد ختم قرآن کرتا اور ختم قرآن کے دوران ایک پاؤں پر کھڑا رہتا۔ ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھ سے کہا، تم ایک گھڑی بھی آرام نہیں کرتے، تو میں نے نفس کی یہ بات اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے یہ کیا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور تب تک ایسے ہی کھڑا رہا جب تک کہ قرآن پاک ختم نہ ہو گیا۔ مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث، میں نکما تو کسی کام کے قابل ہی نہ تھا، مجھ سے بیکار کو تم نے ہی نبھایا یا غوث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت و ریاضت کے کیسے شیدائی تھے۔ ساری رات عبادت، ذکر و اذکار کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت اور سجدوں کی حلاوت پانے میں بسر ہو جاتی تھی، اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا، یہاں تک کہ نماز فجر کے وقت ہی اپنے در دولت سے باہر تشریف لاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جذبہ عبادت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ کی ذات مبارکہ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 64 والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں،